बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भाई एक लड़की भगा कर ले आए और बोले, इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे हैं तो तुम इसे अपने कमरे में छुपा लो। जब मैं इसे अपने पास ले आई और ये देखते दंग रह गई कि वो तो हूर परी जैसी हसीन थी, लेकिन इसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं इसकी आंखों से कपड़ा हटाने लगी तो इसने सख्ती से मना कर दिया कि मेरी आंखों से कपड़ा ना हटाना। मुझे बड़ा अजीब लगा पर बहुत तजस्सुस भी हुआ जब मैं रात इसके सोते ही इसकी आंखों से कपड़ा उतार दिया। लेकिन मुझ पर क़यामत टूट पड़ी कि वो हसीन लड़की कोई और नहीं बल्कि दोस्तों, कहानी का बाकायदा आगाज कुछ यूं होता है। मेरा नाम सोनिया है। जिस घर में हम लोग रहते थे वहां पर आए हुए हमें कुछ ही दिन गुजरे थे। ये घर हर लिहाज से बहुत अच्छा था। इसमें हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपना पुराना घर शिद्दत से याद आया करता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम बहन भाइयों का बचपन उस घर में गुजरा था। इस घर में हम अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती साल गुजार के आए थे। हम लोग 3 बहन भाई और एक बहन और एक भाई मुझसे बड़े हैं। मैं उन दोनों से छोटी और तीसरे नंबर पर हूँ। मेरी सबसे बड़ी बहन की कुछ साल पहले ही शादी हो गई थी। मेरी बहन की शादी भी हमारे पुराने घर से ही हुई थी। इसी लिहाज से इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। जिस वक्त मेरी बहन की शादी हुई थी उस वक्त मैं स्कूल जाया करती थी। मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी मेरे माँ बाप ने बहुत जल्दी कर दी थी, क्योंकि उसका बचपन से ही रिश्ता तय हो गया था। ऐसे में रिश्ता ढूंढने की कोई मुश्किल पेश ही नहीं आई और जैसे ही उसने पढ़ाई की तो अम्मा ने फ़ौरन उसकी शादी कर दी। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मेरी बहन ने नहीं की थी, क्योंकि मेरी बहन की शादी मेरी खाला के घर हो गई थी। मेरी खाला का कहना था कि वह जल्द से जल्द अपनी अमानत अपने घर ले जाना चाहती हैं। ऐसे में उनका कहना था कि उन्हें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं, बस घरदारी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। घरदारी अम्मा ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रखी थी, जबकि मुझे भी सिखाने की उन्होंने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी ना थी। मेरे सारे शौक आम लड़कियों से ज़रा हट कर थे। उसकी वजह ये थी कि मैं अपना ज़्यादातर वक्त अपने भाई के साथ गुजारती थी, क्योंकि हम 3 बहन भाई थे और मेरी बहन की शादी बहुत पहले हो गई थी। इस वक्त मैं स्कूल जाया करती थी। ऐसे में घर में मैं और मेरा भाई होते थे। बहन मेरी कोई और थी ही नहीं, इसलिए भाई के साथ मेरा ज़्यादा वक्त गुजरता। इसीलिए भाई के साथ रहकर मैं भी उसी की तरह सोचने लगी थी और उसकी तरह के शौक मैंने पाल लिए थे। जहाँ मेरी माँ उन सारे हालात से परेशान रहती, वहीं पर मेरे अब्बा उन सारी बातों को ये कहकर नज़रअंदाज कर देते कि अभी मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए पूरी उम्र अभी बाकी है। अब्बा इस बात पर ज़्यादा सख्ती नहीं कर देते। ऐसे में कुछ इल्ज़ाम बाबा पर और कुछ मेरे भाई पर आ जाया करता था कि दोनों ने मिलकर मुझे बिगाड़ा है, जबकि मैं सारी बात उन दोनों पर डालकर एक साइड पर हो जाया करती। मैं घर में सबको तंग करती थी और सबकी लाडली थी, जबकि मेरा लाडला मेरा भाई था। मैं उसकी हर बात खुशी खुशी मान लिया करती थी। मेरी अम्मा ने भी मुझसे अगर कोई बात मनवानी होती तो मेरे भाई से कह दिया करती थी, जबकि ऐसा ही कुछ हाल मेरे भाई का भी था। वो भी घर में अगर किसी की बात ज़्यादा मानता था तो वो सिर्फ मैं थी। ऐसे में मेरी अम्मा ने हम दोनों बहन भाइयों से कोई भी बात मनवानी होती तो हम दोनों में हमेशा एक दूसरे को कहती। उनको सिर्फ यही एक आसान तरीका लगता था। पुराने घर में जहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें मौजूद थी, वहीं पर कुछ हमारी शरारती यादें भी थी। इसी घर में रह गई थी। जब से हम नए घर में आए थे, इससे घर में खामोशी रहने लगी थी। कोई भी ज़्यादा बात नहीं करता। जब तक हम लोग अपने पुराने घर में रहते थे, तब तक मेरी और मेरे भाई की किसी बात पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। कभी हंसी मजाक की आवाज़ें घर में हर वक्त गूंजती रहती थी। घर बदलने के साथ साथ जैसे सब कुछ ही बदल गया था। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। अपने पुराने घर के साथ साथ मैं इस हंसी मजाक को भी याद कर लिया करती थी, जो कि अब हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं था। ऐसा नहीं था मेरी और मेरे भाई की दोस्ती ख़त्म हो गई थी। हमारी दोस्ती अभी भी कायम थी और हम दोनों एक दूसरे की बात माना करते थे, लेकिन हंसी मजाक अब कहीं खो सा गया था। मेरे भाई की पढ़ाई कब की ख़त्म हो गई थी और वह नौकरी भी करने लगा था।
اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ اماں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں ان کے لیے جو بھی لڑکی تلاش کرتی، بھائی اس سے انکار کر دیتے اور کسی سے بھی شادی کرنے پر راضی نہ ہوتے۔ ان کی نوکری لگے کو بھی 1 سال گزر گیا تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ شادی کے لیے نہیں مانے تھے۔ میری اماں، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی کی نوکری لگتے ہی وہ گھر میں بہو لے آئیں گی، لیکن بھائی نے ان کے سارے ارمان میں مٹی میں ملا دیے تھے۔ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہی نہ ہوتے۔ اس معاملے میں میری اماں نے میری مدد لینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی میری کوئی بات نہیں ٹالتے، اسی لیے اگر میں کہوں تو شاید وہ کسی لڑکی کو پسند کر لیں، لیکن اس بار ان کا یہ تجربہ بھی ناکام ثابت ہوا تھا۔ میرے کہنے پر بھی بھائی نے کسی لڑکی کو پسند نہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور ابھی تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے کسی سے شادی کرنی ہوگی تو وہ خود ماں کو بتا دیں گے۔ پہلے کی طرح وہ میرے ساتھ نہ تو کسی بات پر جھگڑا کرتے تھے، نہ ہی کوئی ہنسی مذاق۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج ہو گئے تھے۔ میں بھی ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی کہ وہ کام سے تھکے ہارے گھر آتے ہیں، ایسے میں انہیں اپنے کسی مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہوگا۔ ان کے کام پر لگنے کی وجہ سے میں بھی گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی اور اماں کے ساتھ کام میں مدد کروا دیتی تھی۔ گھر میں میرا ایک دوست تھا، وہ میرا بھائی تھا، جبکہ آج کل اس کے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہ تھا، لیکن میں نے اس سے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ بھائی کی شادی جلدی ہو جاتی تاکہ گھر میں کوئی اور آ جاتا۔ ایسے میں بھابھی کے آ جانے سے میرا دل بھی لگ جاتا اور گھر میں بھی تھوڑی سی رونق ہو جاتی اور بھائی کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں آتی، لیکن بھائی نے اماں کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں نے ماں کو یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کو اس وقت کچھ وقت دینے کی ضرورت ہے، جیسے ہی تھوڑے سے بہتر ہوں گے تو کسی نہ کسی لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ بھائی کی حالت کو دیکھتے اماں نے بھی اس وقت شادی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ میرے ابا نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ بھائی کو زیادہ تر مجبور نہ کیا کریں، جب ان کو شادی کرنی ہوگی تو وہ خود اس بارے میں ان سے بات کر لیں گے، لیکن جب بھائی اس شادی سے انکار کر رہے تھے تو ایسے میں ان کو مجبور کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی ان کی عمر نکلی نہیں جا رہی تھی، جو اماں کی ان کی شادی کی بہت جلدی پڑی ہوئی تھی۔ جہاں بہت ساری چیزیں بدل گئی تھی، وہاں پر ایک چیز ویسی کی ویسی تھی۔ میرا بھائی آج بھی اپنی ساری باتیں آ کر سب سے پہلے مجھے بتایا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اور دوست نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن گھر میں اور باہر اگر بھائی سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتا تھا تو وہ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہر بات آ کر مجھ سے شیئر کیا کرتا تھا۔ میں ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن مجھے ایسے ہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے لیے میں نے کبھی بھی برا نہیں سوچا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے ہر وہ کام کیا تھا جس سے اماں مجھے منع کرتی، اور کبھی کبھار تو مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جاتی، لیکن بھائی کی خوشی کے لیے میں ڈانٹ بھی کھا لیا کرتی تھی۔ ساری دنیا میں اگر مجھے کوئی عزیز تھا تو مجھے صرف اور صرف اپنے بھائی کی خوشی تھی۔ یہ بات اماں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں بھائی کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ اسی طرح اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک وہ سب ہوا جس کا نہ تو کبھی کسی نے سوچا تھا اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ رات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اسے میں اپنی زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ جس رات میرا بھائی گھر میں ایک لڑکی کو بھگا لایا تھا، اپنے بھائی کی اس حرکت پر میں کافی حیران تھی کہ اگر میرے بھائی کو کوئی لڑکی پسند بھی تھی تو آج سے پہلے اس نے مجھے کبھی اس بات کا ذکر کیوں نہ کیا تھا۔ میرا بھائی تو اپنی ہر بات آ کر سب سے پہلے مجھے بتایا کرتا تھا، تو اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، جبکہ وہ اس لڑکی کو بھگا کر گھر میں لے آیا تھا۔ بھائی سے محبت ایک طرف تھی اور اسی لیے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایک طرف، جبکہ یہ غلطی نہ تو کوئی چھوٹی تھی اور نہ ہی معمولی، یہ بہت بڑی بات تھی کہ بھائی کسی کی بیٹی کو ان کے گھر سے بھگا کر لے آیا تھا۔ ایسے میں کسی بھی صورت اتنی بڑی غلطی اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے محبت تھی، اس لیے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اس لڑکی کو صبح ہونے سے پہلے اس کے گھر چھوڑ آئیں، لیکن بھائی کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھائی کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ بھی آیا تو اس کے گھر والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
अब तक उनको पता चल चुका होगा। ऐसे में वो लोग इस लड़की को भी मार देंगे और मेरे भाई को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि मुझे अपनी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी इसके बगैर ज़िंदा रहकर भी क्या करता? जबकि फ़िक्र उस लड़की की थी कि कहीं उसके घर वाले उसे कोई नुकसान ना पहुँचा दें। भाई ने कहा कि वो इस लड़की से बेहद मोहब्बत करते हैं और ऐसे में मुझे उनका साथ देना ही होगा कि मैं भी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी मोहब्बत के आगे मजबूर होकर मैंने इस मामले में उसका साथ देने का इरादा कर लिया था। मैं अपने भाई को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। मेरा भाई उस लड़की से मोहब्बत करता था, जबकि मैं अपने भाई से मोहब्बत करती थी। ऐसे में मुझे ना चाहते हुए भी इस मामले में अपने भाई का साथ देना पड़ा था। मैंने उसका पूरा साथ देने की हामी भर ली थी। मेरा भाई हमेशा घर देर से आया करता था। ऐसे में अम्मा अब्बा सो जाया करते थे। मैं भाई का इंतज़ार करती थी। वो घर आते मैं उनको खाना वगैरह दिया करती थी और जब वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते, इसके बाद ही मैं सो जाती थी। अम्मा इस बात को लेकर बेफ़िक्र रहती कि उनको मालूम था कि मैं घर में जाग रही हूँ और ऐसे में भाई को खाना वगैरह मैं दे दूँगी। इस रात भी अम्मा अब्बा सोने के लिए चले गए थे। जब भाई वापसी पर अपने साथ एक लड़की को ले आए थे और मुझे कहा था कि वो इस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसे उसके घर से भगा लाए हैं। भाई का कहना था कि उस लड़की के घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। ऐसे में हो सकता है कि वो हमारे घर आकर पूछते हैं। इसलिए भाई का कहना था कि इस लड़की को मैं अपने साथ अपने कमरे में ले जाऊं और वहां जाकर इसे छुपा दूं। इस तरह मेरे माँ बाप को भी उस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा और ना ही इस लड़के के घर वालों को उसकी कोई खबर होगी। हालात और मौके की मुनासबत से मुझे इसे अपने कमरे में ले जाना ही ठीक लगा था, क्योंकि मेरे कमरे में अब्बा तो आते ही नहीं थे, जबकि अम्मा कभी कम ही आना जाना हुआ करता था। और भाई जो मेरे कमरे में सबसे ज़्यादा आता था, वो इस सारी सच्चाई से खुद वाकिफ़ था। ऐसे में इस लड़की को छुपाने के लिए मेरे कमरे से ज़्यादा बेहतर और कोई जगह ना थी। मैं लड़की को अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो परी जैसे खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। मैं मुकम्मल तौर पर उसे देखना चाहती थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरा भाई इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया और उसे भगा कर ले आया था। यही सोचते हुए मैं जैसे ही उसकी आंखों से कपड़ा हटाने लगी, तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि मेरी आंखों से कपड़ा ना हटाना। इसकी ये बात सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान हुई थी कि आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रही थी, जबकि मैं भाई के सामने इसे अपने साथ लाई थी और मैंने उसके सामने भाई से ये कहा था कि इस सारे मामले में उन दोनों के साथ हूँ। फिर क्यों वो मुझसे अपने आप को छुपा रही थी? फिर मैंने यही सोचा था कि हो सकता है इसकी आँखों का कोई मसला हो, तो इस वजह से वो इस वक़्त मुझे अपनी आँखें दिखाना नहीं चाहती। मुझे मना कर दिया था। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। मेरी प्यास की शिद्दत से रात को आँख खुली तो जो किचन में देखा, उससे जिस्म पर कँपकँपी तारी हो गई। कोई था अंधेरे में उस वक़्त वहाँ, जिसकी आँखों से अजीब-सी रोशनी चमक रही थी। मैं डर के अपने कमरे में वापस आ गई। उस रात के बाद सुबह मैं सब अपना वहम समझकर भूल गई थी। भाभी जब भी मेरे सामने आती, मैंने हमेशा ये बात नोट की कि वो अपना चेहरा ढाँपे रखती। फिर मैंने भी अभी इसको ज़्यादा मजबूर ना किया था। भाई अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, जबकि रात का वक़्त था। बाकी सब भी सो रहे थे। ऐसे में मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन इस लड़की के आराम का ख़्याल करते हुए मैंने लाइटें बंद की थी और इसे सोने की जगह दी थी कि वो आराम से सो सके। अब आगे क्या होना है, ये सुबह ही देखना था। फ़िलहाल मैंने उसे सोने के लिए कह दिया था। रात इसी तरह गुज़र रही थी। मुझे दिन के बारे में सोच-सोच कर फ़िक्र हो रही थी और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी कि सुबह होने पर जब अम्मा अब्बा हमसे उस लड़की के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, जबकि वो लड़की से जैसे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही ना थी। थोड़ी ही देर में बड़ी बेफ़िक्री की नींद सो गई थी। शायद उसे इस बात की खुशी थी कि वो जैसे चाहती थी, पसंद करती थी, वो उसे मिल चुका है, जिसकी वजह से वो पुरसुकून नींद सो रही थी। लेकिन मुझे सोच-सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी कि अब आगे क्या होगा। मैं जाग रही थी, जबकि वो लड़की मेरे बराबर में ही सोई हुई थी। उसकी आँखों पर अभी भी कपड़ा था। कुछ सोचते हुए मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना इसकी आँखों
से कपड़ा हटाकर देखा जाए। मुझे तजस्सुस भी था कि उसने मुझे अपना चेहरा देखने क्यों ना दिया था। वैसे भी उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना था। इसे देखने के बाद वैसे ही वो कपड़ा उस पर डाल देती। इसी सोच और तजस्सुस के तहत मैंने उसकी आंखों से कपड़ा हटाया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी कि वो हसीन लड़की कोई और नहीं बल्कि 4 महीने पहले वाली ही वही लड़की थी जिसकी वजह से हमने अपना घर छोड़ दिया था, मोहल्ला छोड़ दिया था और इस घर में आ गए थे। हम जो 4 महीने से ये सोच रहे थे कि उससे हमारा पीछा छूट गया, लेकिन इस वक्त उसे अपने ही घर में देखकर मुझे सच में ऐसा लगा था कि आसमान मेरे सर पर टूट गया है। ऐसा कैसे मुमकिन था? मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि वो लड़की इस वक्त हमारे घर में मौजूद थी। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि आखिर वो अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी मुझसे। ये सब 4 महीने पुरानी बात है। जिस वक्त हम पुराने मोहल्ले में रहा करते थे, वहाँ हमारा अपना घर था, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर हमें वो घर छोड़ना पड़ा था। हमारा बचपन उसी घर में गुजरा था और उस घर में हमारी बहुत सारी यादें भी थी। हम कभी भी उस घर को ना छोड़ना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आई थी कि हमें ना चाहते हुए भी वो घर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि हमारे साथ इस घर में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे थे। ये सब कुछ 1 साल पहले शुरू हुआ था, जिस वक्त मेरे भाई की नौकरी लगी थी। अम्मा की दिली ख्वाहिश थी कि भाई की नौकरी लगते ही वो भाई की शादी करवा दें। हम लोग बहुत खुश रहा करते थे। हमारी ज़िंदगी में कोई दुख ना था और ना ही कोई परेशानी थी, लेकिन बुरा वक्त कभी भी पूछ कर नहीं आता, और जब आता है तो अपने साथ हमारी हंसी मुस्कुराहट सब कुछ ले जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक हादसे ने हम सबके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया था। जिस वक्त मेरे भाई की नौकरी लगी थी, हमने उनके लिए लड़कियां तलाश करना शुरू की थी। उस वक्त मेरे भाई भी शादी के लिए तैयार थे। उन्होंने अम्मा से कहा था कि वो माँ की पसंद से ही शादी करेंगे। जिस लड़की से अम्मा कहेंगी वो शादी कर लेंगे। उन्हें चीज़ों के दौरान मेरी फुप्पो ने अब्बा से रिश्ते की बात की थी। सबा मेरी फुप्पो की बेटी थी। भाई की नौकरी की वजह से मेरी फुप्पो इसकी शादी मेरे भाई से करवाना चाहती थी, जबकि भाई इस बात पर कभी राजी ना थे। जाने क्यों और किस वजह से वो भाई को सख्त नापसंद थी। उनका कहना था कि वो माँ की पसंद से किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे, लेकिन फुप्पो की बेटी से वो कभी शादी नहीं करेंगे। जबकि मेरी अम्मा भी इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं थी। इसीलिए मेरी अम्मा ने अब्बा से साफ कह दिया था कि वो अपनी बहन को मना कर दें। मेरी फूफो मेरे भाई की नौकरी की वजह से अपनी बेटी का रिश्ता दे रही थी, और यही बात मेरे भाई को सख्त नापसंद थी कि वो दोनों माँ बेटियाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागती थीं। इंसानों की उनकी नज़र में कोई अहमियत ही ना थी। हम सब बहन भाई और मेरी माँ को 2 दिन अच्छी तरह से याद हैं, जब हमारे अब्बा बीमार हो गए थे और हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। इस वक्त उन्होंने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया था, और एक तरह से बिल्कुल इस तरह जैसे हमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहती। लेकिन जैसे ही हमारे हालात बदले, उनका दोबारा हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। घर आने से अम्मा और भाई ने कभी नहीं रोका था, क्योंकि उनके भाई का घर था। ऐसे में उन्हें रोकना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उसके अलावा हम उनसे कोई और रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। और उसके पीछे वजह खुद उनका रवैया था। हमेशा की खुदगर्ज और मतलब परस्त थी, और उनकी इस आदत की वजह से हम सब घर वाले अच्छी तरह से जानते थे। मेरे अब्बा को भी ये सब कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ना थी। वो भी अपनी बहन को शायद हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते थे। इसीलिए इस रिश्ते के लिए उन्होंने भी अम्मा और भाई की को रिश्ते के लिए मजबूर ना किया था, और मेरी फूफो को मना कर दिया था और कहा था कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। वो सबा के लिए कोई और अच्छा रिश्ता देख लें। हम लोग ये समझे थे कि इनकार के बाद ये बात ही ख़त्म हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला था, वो भी इस इनकार की करने की वजह से, उसका अंदाज़ा हम में से किसी को ना था। इतना तो जानते थे कि फूफो कभी भी किसी भी सूरत हमसे खुश नहीं है, लेकिन वो इस हद तक जा सकती हैं कि किसी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाएंगी। इसका अंदाज़ा हमें हरगिज़ ना था। अपनी बेटी को इनकार सख्त नागवार गुजरा था।
ہمیں اس کا اندازہ تھا کہ انہیں اس بات پر بہت غصہ آئے گا اور اسی غصے میں انہوں نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہمارے گھر پر جادو کر دیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ میرا بھائی تھا۔ وہ اس قسم کے کام کرتی رہتی تھی۔ انہیں ایسے کاموں میں تجربہ تھا، اسی لیے انہوں نے جہاں سے بھی جادو کروایا تھا بہت پکا کام کروایا تھا۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ کبھی کسی کو نظر آتا، ہم ان سب چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی، میرے بھائی پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ میرا بھائی سارا سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا اور کسی سے بات نہ کرتا، جبکہ ہم جب بھی بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ یہ کہتے کہ اسے اس وقت سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میری ماں جو میرے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ انہیں کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ کل تک میرا بھائی جو میری اماں ابا کو اتنا مان دیتا تھا اور ان کی ہر بات مانتا تھا، وہی اب ہر بات میں اپنی مرضی کرنے لگا تھا۔ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ بیٹھے بٹھائے لڑکی کہاں سے آ گئی تھی؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی کچھ نہ ہوا تھا۔ اس نے ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ اماں اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی ایسی ویسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گی، لیکن بھائی نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ ہم سب کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا۔ بھائی اس بات پر آ کر اماں ابا نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور جس لڑکی سے بھائی نے کہا تھا اس سے منگنی کر دی تھی۔ لیکن ان کی منگنی کرنے کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات بگڑنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بھائی کی منگنی ہمارے لیے کچھ زیادہ اچھی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بھائی اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتا تھا، اپنے گھر میں تو وہ ہمیں ہی کم ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہ ساری چیز اب قابل برداشت ہو چکی تھی۔ میرا بھائی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میرا بھائی اکیلا میرے کمرے میں آیا کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ میرے بھائی کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ انہیں پہلے سے ہی اس بات پر شک تھا کہ ہمارے گھر پر کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن بھائی کو بدلتے ہوئے دیکھ کر انہیں یقین ہونے لگا تھا، اسی لیے انہوں نے کسی پیر بابا سے رابطہ کیا تھا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ پیر صاحب نے ہمارے گھر آنے کا کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر آ کر سب کچھ دیکھ کر ہی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسا انکشاف کیا تھا جس نے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر کو دیکھا تھا، جبکہ میرے بھائی کے کمرے میں انہوں نے زیادہ دھیان دیا تھا۔ پورا گھر دیکھنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر پر جادو کیا گیا ہے کہ ہم خوش نہ رہ سکیں اور جادو کی وجہ سے ہمارے گھر میں جنات موجود ہیں۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ کسی نے جادو کے ذریعے ہمارے گھر میں جنات بھیجے ہیں تاکہ وہ ہمیں پریشان کر سکیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے بھائی پر سب سے زیادہ جادو کیا گیا تھا اور جادو کے ذریعے ہمارے بھائی کے پیچھے ایک جن زادی کو لگایا گیا تھا۔ اچانک پیر صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا حال ہی میں ہم نے بھائی کی کسی سے منگنی کی ہے، جس پر اماں نے سب بتا دیا تھا کہ کس طرح میرے بھائی کے کہنے پر ہی ہم نے اس کی منگنی کی تھی۔ جب پیر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی میرے بھائی کی پسند نہیں ہے بلکہ زبردستی میرے بھائی کو پسند کروائی گئی ہے۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک برا سایہ ہے جو ہمارے گھر پر پڑ چکا ہے، جو زبردستی میرے بھائی کی زندگی میں ڈالی گئی ہے۔ ان ساری باتوں نے ہمیں بہت پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ میری پھپھو نے کیا ہے۔ ان کا نام سنتے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کو ہم نے انکار کیا تھا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا کہ میرے بھائی کے پیچھے کسی جادو ٹونا کرنے والی کو ڈال دیا تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد ہم سب لوگ پریشان رہنے لگے تھے، جبکہ ہم نے پیر صاحب سے ان سے باتوں کا حل پوچھ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگ جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں، جبکہ اپنے بھائی کی منگنی جو ابھی کچھ وقت پہلے ہم نے کی تھی وہ ختم کرنی ہوگی۔ انہوں نے ہمیں کچھ پڑھنے کو دیا تھا اور کچھ تعویذ دیے تھے جو ہم گھر میں رکھنے تھے، اور بھائی کو باندھنے کے لیے بھی تعویذ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ تعویذ بھائی پہن کر رکھے گا ان پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور وہ لڑکی ان سے دور رہے گی اور انہیں اپنے جال میں پھنسا نہیں پائے گی
اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جادو ان پر اثر کرے گا۔ ہم نے کیسے بھی کر کے وہ تعویذ بھائی کو پہنایا تھا اور ان کی منگنی اس جگہ سے ختم کروا دی تھی۔ وہ لڑکی کالے علم کی ماہر تھی اور اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کر کے وہ لوگوں کو اپنے قید میں کرنا جانتی تھی۔ اس نے میرے بھائی کے دماغ پر جیسے بند باندھ دیا تھا، اسی کے چلتے مجبوراً ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ پچھلے 4 مہینوں سے ہم نے گھر میں آ کر رہے تھے۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، بالکل ایسا ہی جیسا کہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی، لیکن آج اسی لڑکی کو اس طرح سے دوبارہ اپنے کمرے میں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے یاد آ گئی تھیں، کیونکہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ کالے جادو کی ماہر ہی تھی، جس سے ہم نے بھائی کی منگنی 4 مہینے پہلے ہی ختم کر دی تھی۔ اور بھائی اب اسے بھگا کر گھر لے آیا تھا، تو کیا میرا بھائی پھر سے ان کے جال میں پھنس گیا تھا؟ کیا ہم سب لوگ پھر سے کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے جسے نکلنے میں ہمیں 4 مہینے لگے تھے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی آج پھر ایک ویسے ہی موڑ پر چلی گئی ہے جہاں سے ہماری مشکلات کا سفر شروع ہوا تھا۔ اسی گھر میں آنے کے بعد ہم سمجھے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ ساری بات اب پہلے والی جیسی نہیں رہی، ختم ہو گئی ہیں۔ وہی اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو بہت کچھ باقی تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ ساری بات اپنی اماں کو بتائی تھی، جبکہ بھائی سے اس بارے میں کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ میرے بھائی پر جس وقت کوئی بات اثر نہیں کرنی تھی کہ وہ دوبارہ سے میری پھپھو کے جال میں آ چکے تھے۔ بھائی کی وجہ سے ہم بھی گھر چھوڑا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اماں یہ سب جان کر بہت پریشان ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کیا کیا جائے؟ ہم نے تو اپنی طرف سے یہ قصہ ختم کر لیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ بھائی کا کہنا تھا کہ وہ شام میں اس سے لڑکی سے نکاح کرے گا، جبکہ ہم نے دوبارہ سے اسی پیر صاحب سے رابطہ کیا، تو جب ان کو سب کچھ بتایا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کی کسی صورت بھی اس لڑکی سے شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر پائیں گے اور میری پھپھا کا کیا ہوا جادو اپنی جڑیں اور مضبوط کر لے گا۔ ایسے میں اس کا انجام یہی ہوگا کہ جادوگرنی شادی کر کے میرے بھائی کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گی اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں گے۔ لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں اپنے بھائی کو اس چنگل سے آزاد کروانا تھا، کیونکہ میرا ایک ہی بھائی تھا اور ہمارا بہت لاڈلا تھا۔ میں اسے خود سے دور جانے نہیں دے سکتی تھی اور میرے ماں باپ کی پوری زندگی سرمایہ ایک میرا بھائی ہی تو تھا۔ میری پھپھو نے میرے بھائی کو ہم سے دور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن ہم لوگ بھی آسانی سے ہار ماننے والے ہرگز نہ تھے۔ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑتا ہم سب کرنے کو تیار تھے۔ میری اماں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ دجالی لڑکی میرے کمرے میں موجود تھی اور اس نے میرے بھائی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، تو اماں نے دوبارہ سے انہی پیر صاحب کو گھر بلا لیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی کو جو تعویذ انہوں نے پہننے کے لیے دیا تھا وہ بھائی سے شاید کہیں کھو گیا ہے۔ وہ اس کالے علم کی وجہ سے دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، لیکن اس بار ہمیں تو اس کا پکا کام کرنا تھا جس سے وہ دوبارہ کبھی میرے بھائی کی زندگی میں واپس نہ آ سکے۔ اس وقت ہمارے پاس موقع بھی موجود تھا۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کیونکہ وہ عالمہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھی، اس لیے اسے قید کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، اور ایک بار اگر وہ ان کے قبضے میں آ جاتی تو پھر ہمیشہ کے لیے میرے بھائی کا اس سے پیچھا چھوٹ جاتا۔ اماں نے بتایا تھا کہ اس وقت وہ میرے کمرے میں موجود تھی، جس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور کافی دیر کی کوشش اور محنت کے بعد اس قید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اس عاملہ کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ہمارے سروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ میرے بھائی کو اب کوئی تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اب کبھی بھی ان کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میرا بھائی جو شادی سے انکار کرتا تھا صرف اور صرف اسی کا کیا ہوا جادو تھا۔ میرا بھائی اب پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرا بھائی ویسے ہی میری باتیں ماننے لگا تھا، ویسے ہی ماں باپ کی باتیں ماننے لگا تھا جیسے پہلے مانتا تھا۔ پھپھو نے بہت کوشش کی کہ وہ ہم سے ہمارے بھائی کو دور کر سکے، چھین سکے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔
برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اچھائی سے ہمیشہ ہار جاتی ہے، برائی کو کبھی بھی جیت نہیں ملتی۔ اس وقت ہمیں ایسا لگا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں لیکن حقیقت میں برائی کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے، اچھائی ہمیشہ جیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھوپھو سے ہم نے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے بہت وضاحت دینے کی کوشش کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن میرے ابا کیونکہ حقیقت اچھی طرح سے جانتے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں آنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ابا نے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میرے ابا لوگ صرف دو بہن بھائی تھے۔ ایسے میں اس گھٹیا حرکت کے نتیجے میں میری پھوپھو نے اپنا اکلوتا بھائی بھی کھو دیا تھا اور بدلے میں اسے کچھ نہ ملا تھا۔ وہ شرمندہ تھی لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کے بعد دوبارہ ان کے گھر آنا جانا ہم بحال نہیں کر سکتے تھے۔ ہم یہی تھا کہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ان سے دور رہ کر ہم خوش رہنے لگے تھے۔ اس سارے واقعے کو ایک مہینہ گزر گیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میری اماں نے بھائی کے لیے خوبصورت لڑکی پسند کی تھی، جبکہ اس بھائی نے انکار نہیں کیا تھا۔ ماں کے کہنے پر مان گئے تھے، شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بھائی کی شادی ہم نے بہت دھوم دھام سے کی تھی، جبکہ میری پھوپھو کی بیٹی کا رشتہ نہ ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی ایک جگہ منگنی ہوئی تھی لیکن وہ بھی کسی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، جبکہ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور ہم اپنی پیاری بھابھی کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ ہمارا گھر جہاں مکمل ہو گیا تھا وہیں پر پھوپھو کا گھر نامکمل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کے لیے برا سوچتا ہے تو اس کے حق میں پہلے برا ہوتا ہے، کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اس کے حق میں پہلے ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ میری پھوپھو نے ہمارے گھر کی بربادی چاہی تھی لیکن ہماری زندگی مکمل تھی، جبکہ ان کے اپنے گھر میں ان کی بیٹی ابھی تک گھر میں بیٹھی تھی اور اس کی شادی نہ ہوئی تھی۔ یہ مکافات عمل ہی تھا جو ان کے آگے اس وقت طرح سے آ رہا تھا۔ کوشش کریں کہ اگر ہمیں کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ اگر ہم کسی کو خوشی دینے کی وجہ نہیں بن سکتے تو کسی کو دکھ کی وجہ بھی نہ بنے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔